الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین واصحابہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم Recording in الدین۔ progress. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد المعدن الجود والکرم۔ کل تک جو روایتیں ہوئی ہیں، جو احادیث مکمل ہو گئی ہیں، وہ روایتیں، وہ احادیث اخلاص کے تعلق سے تھی۔ خلاصے کے طور پہ چار باتیں، ایک دو بات عرض کر دیتا ہوں۔ ان احادیث کے اندر ہم نے یہ پڑھا کہ بندے کو ہر عمل اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کرنا چاہیے، اور صرف اللہ کے لیے کرنا چاہیے، انسانوں کی رضا، انسانوں کی خوشنودی کے لیے نہیں کرنا چاہیے۔ یہ ہم نے کل پڑھا۔ اب تک کی روایات کو ہم نے پڑھا، جو تقریباً 12 روایتیں تھیں۔ اب دوسرا چیپٹر، دوسرا باب شروع ہو رہا ہے، جس کو ہم لوگ آج انشاءاللہ پڑھنا شروع کریں گے۔ اس میں بھی بہت ساری احادیث ہیں۔ پہلے تو تھوڑی سی تفصیل سمجھیں گے کہ جو باب اور چیپٹر ہم پڑھنے جا رہے ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ کیا سمجھانا چاہتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس میں اپنے امتیوں کو اور ہم لوگوں کو کیا بتانا چاہتے ہیں، یہ بات۔ تو یہ جو چیپٹر ہے، اس کا نام ہے باب التوبتی، یہ بیان ہے توبہ کا۔ یہ تمام احادیث اور اس میں جو روایات آئیں گی وہ توبہ سے متعلق ہوں گی۔ توبہ کہتے ہیں انسان کا اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹنے کو، پلٹنے کو۔ اب یہ شروع میں اس کی ڈیٹیل اور اس کا انٹرپریٹیشن، اس کی تفصیل دی ہوئی ہے، وہ بھی ذرا دیکھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال العلماء والتوبة واجبة من كل ذنب فإن كانت المعصية بين العبد وبين الله تعالى لا تتعلق بحق آدمی فلها 3 شروط۔ کہتے ہیں کہ علماء فرماتے ہیں کہ ہر گناہ سے توبہ کرنا بندے کے لیے ضروری ہے۔ تمام گناہوں سے توبہ کرنا بندے کے لیے ضروری ہے، ایک بات۔ دوسری بات، اگر توبہ میں 2 باتیں ہوتی ہیں، یا تو اس گناہ کا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہوگا، یا اس گناہ کا تعلق انسانوں کے ساتھ ہوگا۔ اب وہ دیکھیں، اللہ تعالیٰ سے گناہ کا جو معاملہ ہے وہ یہ کہ وہ تو اللہ ہی معاف کرے گا، لیکن انسانوں کے ساتھ نافرمانی کا اور گناہ کا اور ان کے حقوق کا جو معاملہ ہے، وہ انسان سے معاف کیے کرائے بغیر یا اس کا حق ادا کیے بغیر معاف نہیں ہوتا۔ اس کو سمجھیں۔ کہتے ہیں کہ فلاح اور توبہ کی 3 شرطیں ہیں۔ انسان 3 کام کیے بغیر توبہ اس کی کمپلیٹ اللہ تعالیٰ کے یہاں نہیں سمجھی جائے گی۔ اس کو اول تو وہ 3 شرطیں معلوم ہونی چاہیے۔ 3 شرطیں وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو حقوق ہوتے ہیں اور جو گناہ انسان کرتا ہے۔ 4 شرطیں اس وقت ہوں گی جس میں سے 3 تو وہی ہوں گی، چوتھی شرط وہ ہوگی جس کا تعلق انسان کے ساتھ ہوگا۔ تو پتہ یہ چلا کہ توبہ میں 4 باتیں ضروری ہیں۔ اب اس کو دیکھیں، 3 کا تعلق اللہ کے ساتھ ہے، اور اگر انسان کا حق ہے تو 3 وہی ہوں گی، ایک انسان کے ساتھ۔ اب دیکھیں کیا ہے، اسی کو عربی میں کہتے ہیں کہ پہلی شرط احدها ان یقلع عن المعصیہ، کہ وہ اس گناہ سے باز آ جائے، اس گناہ کا قلع قمع کر دے، اس کو چھوڑ دے، اس کو ختم کر دے۔ انسان گناہ چھوڑ بھی نہیں رہا اور توبہ بھی کیے جا رہا ہے، تو ایسا آدمی، اس کی توبہ معتبر نہیں ہے۔ گناہ کے چھوڑے بغیر اور پختہ ارادہ کیے بغیر گناہ باقی رہتا ہے،
توبہ قبول نہیں ہوتی۔ آگے دیکھیں، والثانی ان یندم علی فعلھا، کہتے ہیں کہ دوسری بات جو توبہ کے لیے ضروری ہے، گناہ چھوڑنے کے بعد اس کو ندامت بھی ہو، شرمندگی بھی ہو، اس کو احساس بھی ہو کہ واقعی میں نے غلط کیا ہے، یہ نہیں کرنا چاہیے تھا مجھے، اور میں نے اللہ کے اور اس کے بندوں کے ساتھ حق تلفی کی ہے، نافرمانی کی ہے۔ اگر ندامت نہیں ہے، خوشی خوشی کہہ رہا ہے، بھائی لوگوں کو بتاتا پھر رہا ہے کہ میں نے تو یہ گناہ کیا، ہم نے تو اتنے قتل کیے، اور ہم نے تو اتنی لوگوں کے مال کھائے، ہم نے اتنی زمینیں ہڑپی، میں نے اتنے لوگوں کو مارا، تو یہ ندامت اصل میں مسلم شریف کی روایت ہے جس کے الفاظ یہ ہیں الندم توبۃ، کہ اصل میں ندامت ہی توبہ ہے، احساس ندامت ہی توبہ ہے، احساس شرمندگی ہی توبہ ہے۔ اگر بندے کو احساس ندامت نہیں تو اس کی توبہ معتبر اور قبول نہیں ہوگی۔ تیسری بات کہتے ہیں والثالث ان یعزم الا یعود الیہا، کہتے ہیں تیسری بات یہ ہے کہ موت تک اس گناہ کی طرف کبھی نہیں پلٹے گا۔ توبہ کر لی، صبح کو توڑ دی، پھر صبح کو توبہ کی، شام کو توڑ دی، یہ کوئی توبہ نہیں، کچے دھاگے ہیں یہ جو ہم توڑ جوڑ کرتے رہتے ہیں۔ اسی لیے کسی کہنے والے نے کہا ہے کہ بات ساقی کی یہ ہرگز نہ ٹالی جائے گی، بات ساقی کی یہ ہرگز نہ ٹالی جائے گی، توبہ کر کے پھر توڑ ڈالی جائے گی۔ اور کسی کہنے والے نے کہا ہے صبح کو توبہ کی، شام کو شب کو پھر پی لی، صبح کو توبہ کی، شب کو پھر پی لی، رند کے رند رہے اور ہاتھ سے جنت نہ گئی۔ یعنی صبح کو توبہ کرتے ہیں، شام کو توڑ دیتے ہیں، شام کو توبہ کرتے ہیں، صبح کو توڑ دیتے ہیں، اور پھر یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی ہم سے بڑا دیندار اور نیک آدمی کوئی نہیں، کیونکہ ہم توبہ بھی تو کر رہے ہیں لیکن گناہ بھی نہیں چھوڑ رہے۔ یہ توبہ معتبر نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایکسیپٹیبل نہیں ہے، ایکسیپٹڈ نہیں ہے۔ آگے سنیں، تو یہ تین باتیں ہو گئیں، اگر ان میں سے ایک شرط بھی نہ پائی جائے تو انسان کی توبہ اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا۔ آگے دیکھتے ہیں وَإِن كَانَتِ الْمَعْصِيَةُ تَتَعَلَّقُ بِآدَمِيٍّ فَشُوطُهَا أَبْعَةٌ هَذِهِ الثَّلَاثَةُ وَأَن يَبْرَأَ مِنْ حَقِّ صَاحِبِهَا، کہتے ہیں کہ تین شرطیں تو یہی ہوں گی اگر اس بات، اس گناہ کا تعلق اگر کسی آدمی کے ساتھ ہو، اس میں خاص طور پہ کسی کی آبرو ریزی، کسی کی توہین، کسی کی تحقیر، کسی کے سامنے کسی کو نیچا دکھانا، اور کسی کے سامنے کسی کی غیبت کرنا، خاص طور پہ جب تک اس آدمی سے معافی نہیں مانگی جائے گی صاحب معاملہ سے، یا کسی کا کوئی حق باقی ہو، پیسے نہیں دے رہا اس کے، اور دن رات تہجد پڑھ رہا ہے، نفلیں پڑھ رہا ہے، لے کر بیٹھا ہوا ہے، دیندار بھی بنا ہوا ہے ماشاءاللہ، اللہ کا ولی بھی اپنے آپ کو سمجھتا ہے، تو اگر کسی کے پیسے مار رکھے ہیں، نہیں دے رہا یا دینے کا ارادہ نہیں ہے، تو یہ کہ میں صدقہ خیرات تو بہت کرتا ہوں، آپ صدقہ کریں، خیرات کریں، لیکن جب تک آپ اس آدمی کو حق اس کا نہیں دیں گے آپ کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ صاحب معاملہ سے جا کر معافی مانگنی پڑے گی۔ ایک بات یہ غیبت کی ہے تو یہ علماء نے لکھا آپ کسی کی غیبت کر دی۔ مجھے ایک صاحب ملے، ایک جگہ میں گیا بیان کرنے کے لیے، تو وہ کہنے لگے کہ ہم نے یہاں پر آپ کی غیبت کی تھی۔ مجھے ہنسی آ گئی، میں نے کہا غیبت کرنے کے بعد سامنے والے کو بتانا نہیں چاہیے کہ میں نے آپ کی غیبت کی تھی، ہمارے بزرگوں نے یہی لکھا ہے، اس کو یہ کہنا چاہیے کہ بھائی آپ کی طرف سے آپ کی شان میں یا آپ کے لیے ہماری طرف سے کچھ حقوق ہیں، اس کو آپ ہمیں معاف کر دیجئے، اللہ آپ کو معاف کرے گا۔ اس طریقے سے، اس طرح نپے تلے الفاظ میں جس کی غیبت کی تھی اس کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ میں نے آپ کی بڑی غیبتیں کی ہیں، بڑی برائیاں کی ہیں میں نے آپ کی، لہٰذا مجھے معاف کر دیجئے، یہ کہ کوئی ہدیہ تحفہ پیش کریں اور اس سے یہ کہیں کہ کچھ حقوق آپ کے ہمارے ذمے ہیں، باقی ہیں، لہٰذا ان کو معاف کر دیں، اللہ بھی آپ کو معاف کرے گا۔ معاف کرنے والے کا مقام بڑا ہوتا ہے، وہ پوچھے تو بتا دیں کہ بس کچھ حقوق ہیں اور وہ میں آپ سے بس معذرت چاہتا ہوں، امید ہے کہ آپ مجھے معاف کریں گے، بس یہ ہے۔ یہ چار چیزیں اگر پائی جائیں گی تو انشاءاللہ توبہ معتبر اور قبول ہوگی۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ جیسے صاحب معاملہ کا حق اس کو دے دیا جائے، فَإِن كَانَتْ مَالًا، جیسے اس کا مال ہے تو اس کو لوٹا دیا جائے، وَإِن كَانَ حَدَّ قَذْفٍ أَوْ نَحْوَهُ مَكَّنَهُ مِنْهُ أَوْ طَلَبَ عَفْوَهُ وَإِن كَانَ غِيبَةً اسْتَحَلَّهُ مِنْهَا، تو اس سے اس معاملے کو حل کروا لے، غیبت وغیرہ کر رکھی ہے تو۔ اب میں اس کا پورا ترجمہ نہیں کر رہا، بس یہ کہ آپ کو مفہوم بتاتا ہوا چل رہا ہوں۔
اچھا، توبہ کے دلائل اہل سنت و جماعت کی کتابوں سے پوری طرح سے واضح ہیں، ظاہر ہیں، صاف صاف ہیں کہ بھائی گناہ کے بعد تو توبہ کرنی پڑے گی۔ اب آگے اس کی تفصیلات آئیں گی۔ اور توبہ واجب ہے انسان پر، اگر توبہ کے بغیر مر گیا تو یہ دنیا میں انسان کے لیے سب سے بڑے لاس اور خسارے کی بات یہ ہے، نقصان کی بات یہ ہے کہ وہ بغیر توبہ کے دنیا سے چلا جائے۔ یہ بہت خسارے کی بات ہے، کسی گناہ پر اڑ جانا اور گناہ کو کرتے رہنا اور توبہ کی توفیق نہ ملنا، یہ اللہ کی ناراضگی کی علامت ہے۔ اور اگر توبہ کی توفیق مل رہی ہے تو یہ کہ انشاءاللہ پھر وہ گناہ چھوٹ جائے گا۔ اگر توبہ کی توفیق نہیں مل رہی تو خطرے کی بات ہے، اور اس لیے نہیں ملتی کیونکہ انسان گناہ کو بعض دفعہ گناہ سمجھتا ہی نہیں ہے۔ دنیا میں کل بنی آدم خطاؤن وخیر الخطائین التوابون المستغفرون، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، حضور نے فرمایا کہ ان آدم کی تمام اولاد گناہ گار ہے۔ بھئی غلطیاں سب سے ہوتی ہیں، لیکن بہترین خطا کار اور اچھے گناہ کرنے والے وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ سے توبہ بھی کرتے ہیں، استغفار بھی کرتے ہیں۔ اب آگے آیات لے کر آتے ہیں صاحب کتاب، تو یہ باتیں ہیں۔ توبہ کہتے ہیں کہ اس لیے انسان اب اللہ کی فرما برداری کی طرف لوٹ جائے، پلٹ جائے۔ احساس ندامت پیدا ہو گیا نا، اگر دل میں انسان کو پیدا ہو جائے ندامت کا احساس کہ اللہ بہت گناہ کر لیا، تو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، توبہ کرنا ہی لوگ نہیں جانتے کہ کیسے کی جائے گی۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمیں بہت زیادہ نفلیں پڑھنی پڑیں گی، یہ کرنا پڑے گا، وہ کرنا پڑے گا۔ توبہ کا مطلب ہے کہ نیک بن جائے۔ توبہ جس طریقے سے وضو ٹوٹنے پر انسان وضو کر لیتا ہے، توبہ ٹوٹنے پر اللہ کے سامنے رو دھو کر اس کو منا لیتا ہے۔ کوشش یہ کریں کہ جان بوجھ کر ہم سے کوئی گناہ نہ ہو جائے تو توبہ کر لیں۔ تو اسی لیے یہ توبہ جو ہے نا، جو 100 بار ٹوٹے تو 100 بار جوڑوں، یہ رشتہ محبت کا قائم ہی رکھوں۔ اللہ سے ایک محبت کا تعلق ہے انسان کا، اگر 100 بار بھی ٹوٹ جائے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کو بھی معاف فرما دیں گے جو بار بار توبہ کرنے کے بعد، ٹوٹنے کے بعد اپنی توبہ کو دوبارہ اللہ سے توبہ کر لیتے تھے۔ کم از کم یہ بھی بڑی توفیق ہے اس زمانے میں کہ انسان سے گناہ ہو پھر اس کو توبہ کی توفیق ہو جائے۔ آگے دیکھیں تو یہ بات پوری ہو گئی۔ اچھا، اب آیت ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قال اللہ تعالی وتوبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے کہہ رہا ہے، اے وہ لوگو جو ایمان لا چکے ہو، اللہ پر یقین کر چکے ہو۔ کیا کہہ رہا اللہ؟ سب اللہ کے سامنے توبہ کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کی طرف رجوع کرنا اور اللہ سے توبہ کرنا یہ کامیاب ہے کہ انسان اللہ سے توبہ کرے۔ گناہ کے ساتھ نہ انسان دنیا میں کامیاب ہوگا اور آخرت میں تو قطعاً نہیں ہوگا۔ یہ بس سمجھ میں۔ اچھا، تو اسلام جو ہے، اسی لیے جو لوگ پہلے مشرکین تھے، مفسرین کہتے ہیں کہ جو یہ آیت ہے یہ ان مشرکین کے لیے آئی ہے کہ بھائی دیکھو تم نے تو جو کیا وہ کیا، اب ایمان لا چکے ہو، لہٰذا اب پرانی زندگی پر جب بھی وہ گناہ تمہیں یاد آ جائیں استغفار کر لیا چلو کرو۔ اسی لیے کسی کہنے والے نے کہا نا، یاد ماضی عذاب ہے یا رب، یاد ماضی عذاب ہے یا رب، کہ پرانی باتیں انسان کے لیے عذاب ہوتی ہیں۔ کیسی کیسی باتیں ہیں، کیا کیا کام وہ کر گزرتا ہے، لیکن جب بھی وہ چیزیں آ جائیں یاد تو ان پر خوش نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ندامت کرنا چاہیے، شرمندہ ہونا چاہیے، اور آگے ان کاموں کو انسان کو نہیں کرنا چاہیے۔ آگے دیکھتے ہیں اس کی زیادہ تفصیل میں نہ جاتے ہوئے۔ اور یہ آیت جو بھی میں نے پڑھی ہے، یا وتوبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون، یہ سورہ نور کی آیت ہے۔ تو بعض مفسرین کہتے ہیں کہ چونکہ سورہ نور کے اندر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو آداب معاشرت سکھلائیں، احکامات بتائیں، اخلاق بتائیں، اور انسان کی سب سے بڑی اخلاقی خوبی یہ ہے کہ انسان اپنے اللہ کے ساتھ اپنے معاملات کو درست رکھے اور توبہ والی زندگی گزارے، اور جو کرنے کے لیے کہا اس کو کرے، جن سے رکنے کے لیے کہا ان سے رک جائے۔ یہ سیدھا سیدھا مفہوم ہے توبہ کا، توبہ کرنے والے بندے کا۔ دوسری آیت ہے سورہ ہود کی، استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ،
اپنے پروردگار سے بخشش طلب کرو، بخشش چاہو اور اس کے سامنے اس سے توبہ کرو۔ کیا مطلب؟ اس کے بارے میں بات یہ ہے کہ انسان سب سے پہلے تو شرک اور کفر سے توبہ کرے۔ یہ دوسرے مفسرین یہ کہتے ہیں کہ کسی قسم کا بھی گناہ ہو جائے فوری طور پہ اللہ کو رو دھو کر منا لینا چاہیے۔ اب اس میں اس آیت کے بارے میں دوسرے مفسرین کہتے ہیں کہ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے اس سلسلے میں کہ استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ، کہ استغفار بھی اللہ کرنے کے لیے کہہ رہا ہے، توبہ بھی کرنے کے لیے کہہ رہا ہے۔ تو امام قرطبی کہتے ہیں استغفار کہتے ہیں ان گناہوں کی پر معافی چاہنے کو جو پہلے ہو گئے، توبو الیہ اب اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹ جانے کے بعد آئندہ گناہ کے نہ کرنے کو اور رجوع اللہ کرتے رہنے کو توبہ کہتے ہیں۔ تو آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ تیسری آیت جو بڑی مشہور ہے وہ یہ کہ اگر انسان توبہ کر رہا ہے، توڑ دے رہا ہے، پھر توبہ کر رہا ہے، پھر توڑ دے رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ اس نے سچا پکا ارادہ نہیں کیا۔ جو لوگ سچا پکا ارادہ کر لیتے ہیں پھر وہ توڑتے نہیں اپنی توبہ کو، صرف سچا پکا ارادہ کرنا چاہیے۔ ہماری توبہ کچی کچی سی ہے، جیسے ہمارے تعلقات کچے کچے سے ہوتے ہیں ویسی ہماری توبہ بھی کچی کچی سی ہے۔ تو پکی والی توبہ کرنی پڑے گی، اللہ تعالیٰ سے پکی پکی فرینڈشپ لگانی پڑے گی اور دوستی لگانی پڑے گی۔ ہمارا اللہ سے کچا کچا سا تعلق ہے، ایک وقت اس کے سامنے حاضر ہوتے ہیں، دوسرے وقت نہیں جاتے، آج گناہ کرتے ہیں پھر کل توبہ کرتے ہیں، پھر کئی دنوں تک گناہ ہی گناہ، پھر توبہ کا خیال ہی نہیں آتا۔ تو یہ اللہ سے کچی دوستی کی علامت ہے۔ پکی دوستی ہو جائے گی تو ہر محبوب چاہتا ہے کہ ہر محب چاہتا ہے کہ اپنے محبوب کو وہ ناراض نہ کرے، تو اللہ سے ایک محبت کا تعلق ہے، اسی لیے اس کو قرار نہیں آتا اگر اس کا محبوب اس سے ناراض ہو، اس کو بے چینی ہوتی ہے کہ وہ مجھ سے ناراض کیوں، روٹھا کیوں ہے۔ اللہ کی رضا فرما برداری میں ہے اور اللہ کی نافرمانی، اللہ کی ناراضگی اس کی نافرمانی میں، اس کا خیال ہونا چاہیے۔ آگے کی آیت بڑی مشہور ہے، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو خدا کے آگے سچے دل کے ساتھ توبۃ نصوحا، سچی پکی توبہ کرو، کچی کچی نہیں، سچی پکی، یہ اللہ تعالیٰ کہنا چاہ رہے ہیں۔ تو یہ میں نے بتا دیا کہ انسان اپنے پرانی زندگی پر نادم اور شرمندہ ہو اور افسوس کرے کہ جو زندگی گزر گئی، اور یہ کہتے ہیں کسی چیز کو خالص کرنے کو، پیورٹی جس کے اندر ہو نا اس کو نصوح کہتے ہیں۔ کہتے ہیں نصحت العسل، شہد بالکل خالص ہو گیا، ایک دم پیور۔ دنیا میں کپڑا انسان پسند کرتا ہے کیسا؟ بہترین، اور شہد پسند کرتا ہے خالص۔ گھی کے اندر ڈالڈا نہیں چاہیے، چاول کے اندر کنکر نہیں چاہیے، دنیا میں ہر چیز انسان کو پکی اور پیور چاہیے، ملاوٹی نہیں چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کچی کچی توبہ اور ملاوٹ والی توبہ کہ دل کہہ رہا ہے کہ نہیں، دل نہیں مانتا اور زبان سے کہہ رہا ہے یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ، استغفر اللہ۔ تو اسی لیے غالباً حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہا کہا کرتی تھیں کہ انسان توبہ کرتا ہے اور کہتا ہے، پھر گناہ کرتا ہے اور ایک بار استغفار پڑھتا، استغفر اللہ استغفر اللہ، تسبیح کے دانے تو ہلا رہا ہے، زبان سے کہہ تو رہا ہے، لیکن سچا دل اس کی زبان کا ترجمان نہیں ہے۔ اور جب تک یہی رہا ہے ازل سے قلندروں کا طریق کہ زباں ہو دل کی رفیق، کہ انسان کی زبان اس کے دل کا ساتھ دینا چاہیے، جو دل کے اندر ہو وہی زبان پر آئے۔ اور دل کے اندر اگر جو ہوگا کہ دل کے اندر ارادہ کچھ اور ہے، لیکن یہ توبہ کر ہی نہیں رہا سچی پکی والی، دل کے اندر یہ خیال ہے کہ نہیں گناہوں کی پلاننگز ہو رہی ہیں، اور یہاں پر کہہ رہا نہیں توبہ توبہ، تو ایسی توبہ پہ 100 بار توبہ کرنے کو جی چاہتا ہے۔ حضرت رابعہ بصری کہتی تھی کہ ہمارا استغفار تو ایسا ہے کہ ہمارے ایک استغفار پہ 100 دفعہ استغفار کرنا چاہیے، کیونکہ وہ سچا والا نہیں ہے۔ تو حضرت امام ابن قیم کہتے تھے ہم چونکہ گناہوں کو ہلکا سمجھ رہے ہوتے ہیں، اسی لیے اب یہ توبہ پر میرے بہت سارے بیانات ہیں، اور تقریباً ساری بیانات میں اس موضوع کی طرف توجہ دلانے کی کوشش کرتا ہوں، میرے چینل پر ہیں وہ بیانات، آپ سن لیں باضابطہ توبہ کے موضوع سے۔ تو توبہ کا معاملہ یہ ہے کہ یہ شیطان اس میں بڑے وسوسے ڈالتا ہے،
ہماری توبہ میں بہت ساری چیزیں رکاوٹ بنتی ہیں. سب سے بڑی رکاوٹ یہ بنتی ہے کل کو کریں گے، کل کو، آج نہیں، ٹوڈے نہیں، ٹمورو. ارے بھائی بچپن میں ہی پڑھ لیا تھا کہ آج کا کام کل پہ نہ ٹالو. سوئے گا ایسے کہ مر جائے گا، مرے گا صبح نیت کر کے سو رہا ہے رات میں کہ صبح کو فجر پڑھوں گا، اب اس کی نماز پڑھی جائے گی آج. اس کو معلوم ہی نہیں کہ یہ تو یہاں پر گناہوں میں زندگی گزار رہا ہے، اور اس کا کفن جس کپڑے کو بننا ہے وہ کپڑا بازار میں آ چکا ہے. تو توبہ کر کے انسان کو توبہ میں شیطان ٹال مٹول کراتا ہے. آج نہیں کل کر لیں گے، کل. گناہ کا جب خیال آئے تو انسان کو دل سے ہی کہنا چاہیے نہیں نہیں ابھی نہیں، ابھی. اگر اس حال میں موت آ گئی تو اللہ کو کیا جواب دیں. یہ چھوٹی سی بات ہے. اور دوسری وجہ یہ بنتی ہے توبہ کے اندر کہ انسان گناہ کو ہلکا سمجھتا ہے. کسی نیکی کو ہلکا سمجھ کر اللہ کے نزدیک چھوڑنا نہیں چاہیے. کون سی چھوٹی سی نیکی اللہ کے یہاں باعث رحمت و مغفرت بن جائے اور مغفرت کا معافی کا ذریعہ بن جائے، انسان کو پتہ نہیں. اور کون سا چھوٹا سا گناہ یہ انسان کو جہنم تک لے جائے وہ بھی پتہ نہیں. گناہوں کی مثال حضرت اقدس مولانا پیر ذوالفقار احمد صاحب نے لکھا ہے، شعلے اور چنگاریوں کی مانند ہیں. یہ چھوٹے چھوٹے گناہ انسان کے لیے آگ اور انگارے بن جاتے ہیں. پورے آگ شعلوں کا پورا ایک میدان بن جاتا ہے، گڑھا بن جاتا ہے جس میں انسان جھلس رہا ہوتا ہے. اسی لیے اس کا بڑا خیال ہونا چاہیے. اسی لیے امام ابن قیم کہا کرتے تھے، اے دوست یہ نہ دیکھ تو گناہ چھوٹا کر رہا ہے یا بڑا، گناہ چھوٹا ہے یا بڑا، بلکہ یہ دیکھ تو نافرمانی کتنی بڑی اور کریم ذات کی کر رہا ہے، رب کریم کی کر رہا ہے. جس نے کہا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے اپنے پروردگار سے کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا، رب کریم سے. تو بات اصل میں یہ ہے کہ ہمیں بھی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک قول ہے جو حضرت علی نے تمام باتوں کا مجموعہ ہے اور انتہائی بہت اہم ان کی یہ بات ہے حضرت علی کی، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. تو اصل میں بات یہ ہے، حضرت علی کہتے ہیں کہ اس کو امام قرطبی میں بھی نقل کیا ہے، اور امام ابن کثیر نے بھی تفسیر ابن کثیر میں نقل کیا ہے، اور معارف القرآن میں بھی حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو نقل کیا ہے. کہتے ہیں کہ 6 باتیں اگر انسان کر لے، 6 باتوں پر عمل، تو اس کی توبہ پکی. بہت دھیان سے سننے کی بات ہے. حضرت علی کہتے ہیں کہ 6 باتیں اگر مل جائیں، جمع ہو جائیں، توبہ پکی. نمبر 1، اپنے پرانے عمل پر انسان شرمندہ ہو، یا اللہ میں نے جھوٹ بولا تھا، مجھے نہیں بولنا چاہیے تھا. نمبر 1. نمبر 2، یا اللہ جو فرائض واجبات مجھ سے چھوٹے ہیں. انسان بعض دفعہ بڑی نیکیاں کر رہا ہوتا ہے، لیکن جب اس کو توبہ کی توفیق ہوتی ہے نا، پرانے فرائض اور واجبات کو انسان چھوڑے رکھتا ہے، اس کو ادا نہیں کرتا اور اس کو ادا کرنے کا خیال بھی نہیں آتا. مثال کے طور پہ فجر کی نمازیں بہت ساری چھوٹی ہوئی ہیں، اب تہجد بھی پڑھ رہا ہے، نفلیں بھی پڑھ رہا ہے، لیکن وہ فرائض بہرحال ذمہ باقی ہیں. جب تک ان فرائض کو ادا نہیں کرے گا توبہ اللہ تعالیٰ کی ایکسیپٹڈ نہیں ہوگی. دوسری بات، وتر نمازیں باقی ہیں، ان کی قضا کرنی پڑے گی. زکوٰۃ باقی ہے، ادا کرنا پڑے گا. اور حج اگر فرض ہو گیا ہے، مال ہونے کے باوجود نہیں جا رہا، تو اس کو ادا کرنا پڑے گا. فرائض کی پابندی کرنی پڑے گی. داڑھی نہیں رکھتا تھا، اب ساری نیکیاں کرنے لگ گیا. یہ داڑھی تو واجبات میں سے ہے نا، اب یہ داڑھی نہیں رکھ رہا، سوچتا ہے میں بڑا نیک بن گیا ہوں. تو داڑھی کے بغیر نیکی کون سی اور تقوی کون سا، توبہ کون سی؟ تو انسان کو چاہیے کہ، تو یہ دوسری بات. تیسری بات یہ، جو چیزیں رہ گئی ان کو قضا کرے، ان کی قضا کو ادا کرے. تیسری بات، کسی کا مال اگر ظلم سے لیا ہو تو ان کو لوٹائے. بعض دفعہ انسان غصب کر لیتا ہے، رشتہ داریوں میں آپس میں چھین کر اور اپنی طاقت کے زور پر اور اپنے تعلقات کے زور پر زمینیں لے لیتا ہے. رشتہ داریوں میں بہت ہوتا ہے، گاؤں دیہات کے علاقوں میں. ایک بھائی کمزور تھا، دوسرے بھائی نے ساری زمین ہڑپ لی. خیال ہونا چاہیے کہ ساری توبہ کر لے، تہجد گزار بن جائے، نفلیں پڑھے، ہر زندگی کے ہر سال حج کرے، صدقہ کرے، خیرات کرے، جب تک اس کی زمین نہیں لوٹائے گا، اس کا پیسہ نہیں لوٹائے گا، جو ڈکیتی کی تھی وہ سارا مال ان کے اہل صاحبان حق تک نہیں پہنچائے گا، توبہ قبول نہیں ہوگی.
اس کا خیال نہیں ہوتا لوگوں. بڑے نیک اور دیندار نظر آ رہے ہوتے ہیں لوگ بظاہر، لیکن معاملات انتہائی گندے ہوتے ہیں. کسی کا قرض اگر لیا ہے اور لے کر مر گیا، اس سے معاف نہیں کروایا یا اس کی اولاد نے ادا نہیں کیا، وہ بھی اس کے ذمہ باقی رہے گا، اور اس پر تو جنت میں جانے سے بھی روک دیا جائے گا. اس کو بھی لوگ نہیں سمجھتے. تو چوتھی بات، کسی کو ہاتھ سے نقصان پہنچایا. بعض دفعہ انسان ہاتھوں کا زور دکھا کر اور طاقت کے زور پہ کسی کمزور کو لگا دیتا ہے دو چار، یا تیز آواز سے بول دیتا ہے، دل آزاری کر دیتا ہے. اسی لیے فرمایا کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویدہ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. حضور نے فرمایا کہ مسلمان وہ ہوتا ہے جس کی زبان سے، جس کے ہاتھوں سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے. اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ اپنے بھائی کی طرف لوہے کی کسی نوکیلی چیز سے اشارہ بھی کرے. اتنا اسلام نے سامنے والی کی فیلنگز کا اور جذبات کا خیال رکھا ہے، لیکن ہم نہیں رکھتے. ہم دل توڑ رہے ہوتے ہیں زبانوں کے ذریعے. اور یہاں تک کہ اگر کوئی کسی کو چہرہ بنا کر چہرے کے ایکسپریشنز کے ذریعے سے چڑھاتا ہے نا، اور اس کے سامنے بھویں چڑھاتا ہے، ناک چڑھاتا ہے، غصے سے دیکھتا ہے، اس کو حقارت بھری نگاہوں سے دیکھتا ہے، اور اس کو احساس ہو جاتا ہے اس چیز کا، اس سے بھی اس کو معافی مانگنی پڑے گی. ایسے بنے گا آدمی، پھر اس کا معاملہ انسانوں کے ساتھ اور مخلوق کے ساتھ کلیئر ہوگا. اور مخلوق تو چھوڑ دیجئے، انسان تو چھوڑ دیجئے، بلا وجہ اگر کوئی اپنے جانوروں کو بھی تکلیف پہنچاتا ہے اور اللہ سے معافی نہ مانگے، ان جانوروں کے ساتھ حسن سلوک نہ کرے، اس پر بھی پکڑ ہو سکتی ہے. تو یہ چیزیں بڑی اہم ہیں. نیکی اور تقوی صرف کثرت عبادت کا نام نہیں ہے، بلکہ اپنے معاملات کو، اپنی معاشرت کو اور اپنے اخلاقیات کو لوگوں کے ساتھ اچھا کرنے کا نام ہے. آگے دیکھیں. پانچویں بات کہتے ہیں کہ آئندہ گناہ کی طرف پکا سچا عزم اور ارادہ نہیں کرے گا. گناہ کے ارادہ نہ کرنے پر، عزم نہ کرنے پر بھی اللہ تعالیٰ نیکی دے گا، اور توبہ اسی وقت قبول ہوگی جبکہ نہ کرے اس گناہ کو. کر بیٹھے گا توبہ ٹوٹ جائے گی. چھٹی بات، جس طرح گناہ کر کے انسان نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے، حضرت آدم اور حوا کی زبانی کہلوایا جا رہا ہے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اے ہمارے پروردگار، ہم نے اپنے اوپر ظلم کر لیا، آپ اگر ہمیں معاف نہ کریں، ہم پر رحم نہ کریں، تو ہم تو نقصان والوں میں سے ہو جائیں گے، ہمارا تو نقصان ہو جائے گا. پتہ چلا کہ انسان، حضرت نوح دعا کر رہے ہیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اے اللہ، تیرے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں، تو پاک ہے، میں تو بے شک اپنے اوپر ظلم کرنے والوں میں سے ہوں. ظلم کی تعریف یہ کہ وضع الشیء علی غیر محلی، کسی چیز کو اس کے مقام سے ہٹا کے رکھ دینا. بھائی اللہ کا حق تو یہ تھا کہ اس کی فرمانبرداری کی جاتی، لیکن ہم تو اس کی نافرمانی کر رہے ہیں. تو یہ انسان اپنے اوپر ظلم کر رہا ہے. تو جس طریقے، اچھا جب گناہ کرتا ہے تو نقصان کس کو پہنچاتا ہے؟ اپنے آپ کو پہنچاتا ہے، اللہ سے تعلق خراب کرتا ہے، گناہ کی نحوست پڑتی ہے اور انسان اللہ کے قریب نہیں ہو پاتا. تو جس طریقے سے مشقت کے وقت کو ضائع کرتا ہے، ٹائم ضائع کرتا ہے، اس کی جسم پر اس کے اثرات پڑتے ہیں اور نہ جانے کیا کیا ہوتا ہے. جس طریقے سے گناہ کے وقت اپنے آپ کو مصیبت میں جو جان جوخم میں ڈالا تھا، اسی طریقے سے چاہیے کہ اپنے آپ کو طاعات اور عبادات اور نیکیوں پر جمانے کے لیے، اور نیکی کر کے انسان اپنے اوپر بوجھ ڈالے، روزہ رکھے، زکوٰۃ دے، گناہ جو ہوئے تھے ان کی یاد آئیں تو اس کے لیے پیسے صدقہ کرے، اور نفل روزوں کے ذریعے سے اپنے نفس کو مارے اپنے اوپر، اور نفل نمازوں کی کثرت کرے، تلاوت کی کثرت کرے، ذکر کی کثرت کرے. یہ 6 باتیں جو اپنا لے گا انشاءاللہ، اس کی توبہ سچی پکی ہو جائے گی، اور اللہ تعالیٰ سچی پکی توبہ کو ہی قبول فرماتے ہیں. اچھا، اب ایک روایت ہے، اس کو پڑھ کے، 2 روایتیں ہیں، اس کو پڑھ کے انشاءاللہ ہم اپنی بات پوری کرتے ہیں. ایک روایت ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں سے گناہ نہیں ہوتا، نبی معصوم عن الخطا ہوتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ گناہ سے محفوظ کر دیتا ہے، بچا دیتا ہے، ان سے گناہ نہیں ہوتا، ان کو گناہ کا خیال بھی نہیں آتا نبی. لیکن انسان تو بہرحال انسان ہے، اس کو خیال بھی آئے گا، وہ گناہ بھی کرے گا. تو اللہ کے رسول انسانوں سے کہہ رہے ہیں کہ بھائی میں دن میں 70 دفعہ استغفار کرتا ہوں. دوسری روایت میں کہہ رہے ہیں کہ میں 100 دفعہ استغفار کرتا ہوں. کیوں کہہ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں، ذرا وہ بھی سنیں.
وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول واللہ انی لا استغفر اللہ واتوب الیہ فی اليوم اکثر من 70 مرۃ رواہ البخاری۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں نے پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، حضور کہتے تھے کہ میں ایک دن میں 70 سے زیادہ دفعہ استغفار کرتا ہوں، مغفرت چاہتا ہوں، اللہ سے توبہ کرتا ہوں۔ حضور سے تو گناہ نہیں ہوتا، پھر حضور کیوں یہ مغفرت اور استغفار کر رہے ہیں؟ واتوب کہتے ہیں کہ انسان اللہ سے جب روگردانی کرتا ہے، اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، تو اللہ کے رجوع ہونے کو کہتے ہیں، اور انسان نادم اور پشیمان ہو کر اللہ کی طرف لوٹتا ہے، یہی سچی توبہ ہے۔ اچھا کیوں کرتے ہیں اللہ کے رسول؟ پھر کیوں امت کو بتا رہے ہیں 70 سے زیادہ دفعہ؟ یہ امت کو تعلیم دینے کے لیے کہ یا اللہ یہ امت سمجھ جائے کہ جب میں گناہگار نہیں ہوں، مجھ سے گناہ نہیں ہوتا، تو بھی میں 70 دفعہ استغفار کر رہا ہوں، تو امت کو تو چاہیے کہ بدرجہ اولیٰ استغفار کی پابندی کرے۔ ٹھیک ہے، مومن اور روایات میں آتا ہے مومن بندے سے جب گناہ ہوتا ہے نا، توبہ کے بغیر اس کو چین اور قرار نہیں آتا۔ مومن بندے پر سے گناہ ہوگا، یہ ایمان کے ناپنے کا پیمانہ دیا اللہ کے رسول نے۔ ایمان والے سے گناہ ہوگا تو اس کو لگے گا کہ میرے اوپر پہاڑ گر رہا ہے، اور پہاڑ گزر رہا ہے، اور میں پہاڑ سے گزر رہا ہوں، پہاڑ ٹوٹ پڑا ہے میرے اوپر۔ اور فاسق اور فاجر کی علامت یہ کہ جس کا دل گناہ کر کر کے سخت ہو گیا ہے، وہ سمجھے کوئی بات نہیں، ہلکی سی چیز تھی، ناک پہ مکھی بیٹھی تھی، اڑا دی۔ اللہ کے رسول نے مثال دی ہے۔ آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ یہ مشکات شریف یہ غالباً تو اصل بات یہ ہے کہ انسان کو چاہیے گناہوں کو ہلکا نہ سمجھے۔ تو اللہ کے رسول 70 دفعہ استغفار کریں تو ہمیں کم از کم دن میں 300 دفعہ تو استغفار کرنا چاہیے۔ دوسری روایت دیکھیں، یہ استغفار کی ترغیب دی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے۔ اچھا لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ انسان گناہ کرے تبھی توبہ کرے، یہ ضروری نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ جو وجہ یہ بیان کر رہے ہیں کہ اللہ کے رسول اگر اپنی بیویوں کے پاس بھی جاتے تھے تو یہ سمجھتے تھے کہ میرا یہ وقت یہاں کیوں گزرا، اس پر بھی توبہ استغفار کرتے تھے۔ اور تیسری بات یہ کہ بار بار یہ استغفار اور یہ توبہ کرنا، یہ اللہ کے رسول کا امت کو تعلیم دینا مقصد تھا کہ اللہ کے رسول ہر وقت یہ چاہتے تھے کہ میری زبان اور میرا دل ہمیشہ اللہ سے جڑا رہے، میری زبان اور میرا دل ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے جڑا رہے، میں غافل نہ رہوں، کیونکہ غافل قلب اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، غافل دل اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اور انسان کو چاہیے کہ ہر وقت زبان پر ذکر رکھے، توبہ استغفار رکھے، اس سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان اللہ کے حفظ و امان میں رہتا ہے۔ تو اسی لیے ہمیں چاہیے کہ 70 سے 100 دفعہ 300 دفعہ جتنا زیادہ ہو سکے انسان استغفار کی عادت ڈالے۔ دوسری روایت دیکھ لیں، وعن الاغر بن یسار المزنی رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا ایہا الناس توبوا الی اللہ واستغفروا فانی اتوب اليوم یوم فی 100 مرہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، رواہ مسلم۔ حضرت اغر ابن یسار المزنی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اے لوگو، اللہ تعالیٰ کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو اور اس سے مغفرت مانگو، میں دن میں 100 دفعہ استغفار کرتا ہوں۔ اس حدیث کی بھی تشریح وہی ہے جو 70 بار والے کی میں نے بیان کر دی ہے، اور ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اللہ تعالیٰ سے زیادہ توبہ استغفار کریں۔ اور انسان کا اللہ سے ایک اچھا تعلق ہے، انسان کو چاہیے کہ اس کو برقرار رکھنے کے لیے انسان ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے گناہوں پر نادم اور شرمندہ ہو۔ کل روایات پڑھیں گے انشاءاللہ کہ جب بندہ توبہ کرتا ہے تو وہ ضائع نہیں جاتی، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ کو کتنی جلدی قبول کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ سے کتنا خوش ہوتا ہے۔ انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ جو باتیں کہی گئی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ انشاءاللہ اب آئندہ سنیچر کو ملاقات ہوگی۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔